من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار نعرہ صلوات۔ حضرات، مجلس کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عطا پر تشریف لے آئیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ جو حضرات کرسی پر ہی بیٹھنے کے لائق ہیں، یعنی ان کے لیے مشکل ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان سے گزارش ہے کہ وہ کرسی پر تشریف فرما ہوں۔ جو حضرات
نیچے یعنی فرش ادا پر بیٹھ سکتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ و کعبہ، جو تشریف لا چکے ہیں۔ مجلس کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ اللہ کے کلام سے امام حسین کا ذکر ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جس گھر میں، جس جگہ پر، جس مقام پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر یقیناً برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خداوند کریم کا یہ جو کلام ہے یہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ شفا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو، گھر میں برکت لانا چاہتے ہو، گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو، گھر میں سکون لانا چاہتے ہو، گھر میں چین لانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا عزادارو، ان سب کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیا خوبصورت تشریف لائیں۔ دیکھیں مستقبل کے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال کے لیے کہ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ آپ ادھر تشریف لائیں، قبلہ ادھر آگے تشریف لے آئیں، آپ حضرات ادھر تشریف لیں، قبلہ ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، حضور آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجلسوں کی زینتیں ہیں، علماء کرام مستقبل کے علماء ہیں، آپ آگے تشریف لائیں، قبلہ آپ آ جائیں، تشریف لائیں، بار بار اصرار نہ کرائیں، قبلہ لائیو جا رہی ہے بات، آئیے صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ تو سرکار میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں جب تشریف لاتا ہے، مختصر سی بات کر رہا ہوں، انسان جب دنیا میں تشریف لاتا ہے اور اس زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اس کا منشا اور اس کا مقصد اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو کروٹ کروٹ سکون حاصل ہو، چین نصیب، سکون خوشیاں حاصل ہو، اپنے لیے بھی یہی سوچتا ہے، بچوں کے لیے بھی یہی سوچتا ہے، اپنے پریوار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے تمام یعنی جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں، یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ وہ خوش رہیں، سکون میں رہے۔ مگر انسان ظاہر سی بات ہے جہاں سکون حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے سکون، اس در کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، توجہ رکھیے، فرش اعضا ہے ماشاءاللہ، یہاں پر ذکر اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو تو بہتر ہے۔ آپ ذرا غور کریں، شاید میں ایک باریک سی بات کہہ جاؤں کہ سرکار ہر ایک انسان سکون چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، چین چاہتا ہے۔ بھیا کوئی مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب کچھ دعا پڑھ دیجئے اوپر سر کے اوپر میرے بدن پر تاکہ سکون حاصل ہو جائے۔ مولانا صاحب خود محتاج ہیں بھیا، وہ خود دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ قبلہ خود مولانا صاحب محتاج اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ارے بھائی، جس نے سب کو مختار بنایا، مالک بنایا، سب کو ماشاءاللہ صاحب عقل بنایا، صاحب تفکر بنایا، صاحب فہم بنایا، ظاہر سی بات ہے اس کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک فریضہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے سرکار کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہے، انسان مشکلات میں مبتلا ہے، در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، مگر میں اس انسان سے یہ کہنا چاہتا ہوں در در پر جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی در پر آ جاؤ، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ در اہل بیت علیہم السلام پر آ جاؤ، مگر ایک شرط کے ساتھ، معرفت کے ساتھ آؤ، خلوص کے ساتھ آؤ۔ بس آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں خلوص کے ساتھ کریں، پھر انشاءاللہ منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی بات چل رہی تھی، سرکار کے پریشانیوں سے اگر نجات چاہتے تو قرآن کی تلاوت کرو، چین سکون چاہتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، گھر میں نعمتوں کو آمد و رفت دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو،
گھر میں بچوں کی بہترین زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، خوشیاں دیکھنا چاہتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یاد رکھیے گا، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک مولانا صاحب سے بات میں نے سنی تھی، انہوں نے ایک آیت اللہ سے یہ واقعہ سنا ہے، اور آیت اللہ نے خمینی صاحب سے بات سنی ہے کہ جب خمینی صاحب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، علیل تھے، بیمار تھے، تو اسپتال میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسپتال میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ میں نقل کر رہا ہوں قبلہ، ٹھیک ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، مولانا صاحب سے سنا ہے، اور ان مولانا صاحب نے کسی آیت اللہ سے سنا، اور آیت اللہ نے خمینی صاحب سے سنا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو مریض تھے، علیل تھے، تو ڈاکٹر نے یہ آگے فرمایا تھا، سرکار آپ قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیجئے، آپ قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا آپ کی بینائی کم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں صاحب فہم اور صاحب تفکر ماشاءاللہ، اور صاحب معرفت مجموعہ ہے ماشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا تھا میں اصل میں بینائی کو بڑھانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں سرکار ماشاءاللہ کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے بات سنی ہے ماشاءاللہ، اس کو اور کہیں بھی نقل کرنا، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے جو ایک آیت اللہ کی زبانی ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہ ہو جائے، سرکار اور قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، مجلس کو ظاہر سی بات ہے عالم باعمل، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، جو آ چکے ہیں، مجلس کو ہی خطاب کریں گے۔ اگر کوئی نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے بارگاہ امامت میں تو قبلہ کوئی آپ میں سے، میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب مولانا ریحان عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آ جائیں، جو وہ نام دے دیں گے میں انشاءاللہ پکار لوں گا۔ ریحان عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ریحان عباس۔ اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، افضل بھائی، اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، ارے زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے۔ یہ منزل اعجاز سے آگے کی ہے منزل، یہ منزل اعجاز سے آگے کی ہے منزل، ارے نیزے پہ وہ رکھا ہے جو سر بول رہا ہے، نیزے پہ وہ رکھا ہے جو سر بول رہا ہے۔ پوچھو ابو طالب کے بھتیجے ہی سے پوچھو، ارے پوچھو ابو طالب کے بھتیجے ہی سے پوچھو، معراج میں یہ کس کا پسر بول رہا ہے، معراج میں یہ کس کا پسر بول رہا ہے۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے۔ تو اپنے زمانے کا ویسے کرنی ہے، تو اپنے زمانے کا ویسے کرنی ہے، ماتم کی حمایت میں اگر بول رہا ہے، ماتم کی حمایت میں اگر بول رہا ہے، اس واسطے حیران ہے ہر دور کا منکر، خاموشی دیوار میں در بول رہا ہے،
خاموشی یہ دیوار میں در بول رہا ہے. نعرہ صلوات. اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مطلب چند اشعار ملازم کے کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیار. بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیار. منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان. منہ بند کرے کوئی. جن لوگوں نے در فاطمہ زہرا کا جلایا. جن لوگوں نے در فاطمہ زہرا کا جلایا. جن لوگوں نے در فاطمہ زہرا کا جلایا. ارے اٹھے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں. اٹھے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں. لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک. لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک. لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک. سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں. سنتے ہیں ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں. یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے. ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا. ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا. ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا. شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں. اور شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں. نعرہ صلوات. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ صلوات ایسی پڑھے کہ واقعہ نہ لگے کہ ہم مجلس ہونے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. بکھر کر صلوات نہ پڑھے, سمٹ کر صلوات پڑھیں. جب تک آپ کی آواز پیچھے والوں تک نہ جائے تب تک صلوات پڑھتے رہیے گا. متوجہ ہوئے. ایک مرتبہ اور بلند ترین طریقے سے صلوات پڑھیں. حالانکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. صلوات کی کتنی فضیلت ہیں علماء کرام جانتے ہیں. اگر بتانے پہ آ جاؤں تو یہ کشرہ چاہیے. قبلہ انتظار صاحب ادھر تشریف لے آئیں. صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر. صلوات کی فضیلتیں کتنی ہے خدا کی قسم بتانے پہ آ جائیں تو وقت کافی لگ جاتا ہے بتاتے بتاتے. حالانکہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے کہ لوگ پریشانی میں اور مشکلات میں مبتلا ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تلاش کرتے ہیں, MBBS PhD اور بڑے بڑے ڈاکٹر کو یہ غرض ہے, یہ مشکل ہے, یہ بھیا کچھ روحانیت کو
صلوات پڑھے شاید اچھا ابھی نہیں تشریف لا رہے ہیں. کچھ روحانی غذا آپ کھائیے, کچھ روحانی طبیعت کو درست کیجیے, انشاءاللہ طبیعتوں میں سدھار آئے گا. کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اشعار پیش کر رہے تھے, قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں, ذرا متوجہ ہو جائیے گا. ماشاءاللہ لکھنؤ ہے یہاں یہ, اور یہاں پر شاعر نہیں سنا جاتا بلکہ شاعری سنی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہاں پر علم کی رمق باقی ہے بھیا. 50-60 سال پہلے, 100 سال پہلے, 80 60 سال پہلے قبلہ ماشاءاللہ ایک رونق تھی. ہر گلی سے آیتوں کی آواز آتی تھی, حدیثوں کی آواز آتی تھی, اور روایتوں کی آواز آتی تھی. ماشاءاللہ دیکھیے وہی دور ظاہر سی بات آئے گا انشاءاللہ. میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں رمق باقی ہے کہ نہیں. کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, شاید میرے خیال سے ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. آپ ذرا تھوڑا سا آگے کو تشریف لائیں انشاءاللہ. آگے زحمت ہو گیا, آ جائیے آپ بھی تھوڑا سا آگے کو آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. آ جائیے قبلہ. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. قبلہ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا, رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھے کے قلم, رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا, مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, ظفر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا, رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. تو کس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم, کس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. ایک بار اعلان پھر سن لیجئے گا, اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم بعمل حجت الاسلام علی جناب مولانا ویس حسن خان صاحب قبلہ و کعبہ فیض آبادی, جو تشریف لا چکے ہیں. گزارش کرتا ہوں جناب ظفر صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. جناب ظفر صاحب. حضرات, ابھی قبلہ جب میں آیا تھا مجلس میں آغاز سے پہلے قرآن کے بہت سارے فضائل بیان کروا رہے تھے, اور مجلس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا ہماری مجالس کا, ہماری محفلوں کا آغاز 2 طریقوں سے ہوتا ہے, یا تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے یا تلاوت حدیث قصہ کی جاتی ہے. عجب نہیں یہ اس وصیت پر عمل ہو رہا ہو جو پیغمبر نے آخری وقت فرمائی تھی, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرے عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم اپنی مجلسوں کا آغاز کر کے, اپنی محفلوں کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کر کے, یہ حدیث قصہ سے آغاز کر کے دنیا والوں کو یہی بتاتے ہیں دیکھو قرآن بھی ہمارے پاس ہے, حدیث قصہ بھی ہمارے پاس ہے, اہل بیت بھی ہمارے پاس ہے. عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے, عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے, مصلی رکھتے ہیں فرش ازا نہیں رکھتے. جو محترم ایک مصر خط ہو جاتا ہوں, عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے, مصلی رکھتے ہیں فرش ازا نہیں رکھتے, مصلی رکھتے ہیں فرش ازا نہیں رکھتے, مصلی رکھتے ہیں فرش ازا نہیں رکھتے. غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے, مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے, مریض دل کے اوپر بھی دبا نہیں رکھتے. عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے, مصلی رکھتے ہیں فرش ادا نہیں رکھتے, غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے, مریض دل کے اوپر بھی دبا نہیں رکھتے. جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں پرندے ان پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے. اور جس شے کے لیے میں نے رحمت دی ہے, جو حضرت پیچھے تو تشریف فرما سب بولیں گے, اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ مجلسوں کا آغاز یا تلاوت کلام پاک سے ہوگا یا پھر حدیث قصہ سے ہوگا. عقیدہ اپنا جو باقاعدہ نہیں رکھتے, مصلی رکھتے فرش ادا نہیں رکھتے, غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے, مریض دل کا پھر بھی دوا نہیں رکھتے. جو پیڑ بغض علی میں لگائے جاتے ہیں پرندے ان پہ کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے. قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے, قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو گھر میں اپنے حدیث قصہ نہیں رکھتے.
قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو گھر میں اپنے حدیث سے کسا نہیں رکھتے. اور یہ قرآن و اہل بیت کا ایسا ربط ہے جو کبھی ہٹنے نہیں پاتا ہے, کبھی پٹنے نہیں پاتا ہے. جب قرآن پہ کوئی حرف آتا ہے تو اہل بیت بولتے ہیں, جب اہل بیت پہ کوئی حرف آتا ہے تو قرآن بولتا ہے. ایک اسی منظور کو بیان کرتے ہوئے نباز جب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب نے کہا ہے کہ انسانیت کی جان ہے قرآن و اہل بیت, انسانیت کی جان ہے قرآن و اہل بیت, دین خدا کی شان ہے قرآن و اہل بیت, خالق کا ترجمان ہے قرآن و اہل بیت, اللہ کی زبان ہے قرآن و اہل بیت, اللہ کی زبان ہے قرآن. بس مطلب نباز ادب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کہتے ہیں انسانیت کی شان ہے قرآن و اہل بیت, دین خدا کی جان ہے قرآن و اہل بیت, اللہ کی زبان ہے قرآن و اہل بیت, خالق کا ترجمان ہے قرآن و اہل بیت. میدان حق میں قول و عمل توڑنے لگے وہ ہو گیا خاموش تو یہ بولنے لگے. ایک صلوات پڑھیں والے محمد پر. حضرات ایک اور صلوات پڑھیں والے محمد پر. ایک مسدس کے دو بند آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں گریے کے حوالے سے کہ آج کل جو ہم لوگ گریہ کرتے ہیں اس پہ ذرا آج کل ہمارے پر فتوے آتے ہیں. یہ گریہ سے کہا دیکھیے ہم ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیتے ہیں, کسی جھگڑے سے ہے مطلب نہ لڑائی سے ہے کام, ہم کو دینا ہے فقط اہل وفا کا پیغام. اہل دنیا کو مبارک ہو یہ تیغ اور یہ حسام, ہاں خالی ہمیں سمجھے نہ یہ بد انجام. لوگ جب ظلم کو معیار بنا لیتے ہیں ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں, ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں. اللہ بند آپ کی سماعت کر رہا ہوں, ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں. عزیزان محترم جانتے ہیں نا جب تک رویا نہ جائے انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اللہ نے رونے کو فطرت میں رکھا ہوا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے روتا ہے, اگر روئے نہ تو سانس نہیں آئے گی. جو بچے روتے نہیں ہیں وہ دنیا سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں. جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جایا کرتے ہیں. عزیزان محترم آپ کے سامنے جناب پیام آزمی صاحب کہتے ہیں جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور, جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور, گر جس دل میں امانت ہے وہ روئے گا ضرور, گر جس دل میں امانت ہے روئے گا ضرور, جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور. وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے, صرف شیطان زمانے میں رہی روتا ہے, صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا. صلوات پر محمد پر. ماشاءاللہ زندہ باد. بہت ہی اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے قبلہ نے. حالانکہ قبلہ تشریف فرما ہے, آپ مجھے نہیں سنیں گے یہ بات سچ ہے, قبلہ کو آپ سنیں گے. 2 سے 3 منٹ اگر اجازت ہو میں آپ کی سرکار میں حاضر خدمت رہنا چاہتا ہوں. سرکار کو پوری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ. عزت, مقام, عہدہ, بلندی, عظمت, خصلت یہ تمام قبلہ کے اندر موجود ہیں. آپ کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں. آپ کے اندر بس ایک چیز آ جائے, وہ ہے خلوص. وہ کیا چیز ہے؟ خلوص. کوئی بھی کام کیجئے, دیکھیں میں کوشش کروں گا قبلہ کے لہجے میں انہی کی بات پڑھ دوں. کوئی بھی کام کیجئے آپ خلوص کے ساتھ کیجئے. عزت اور دولت خدا عطا کرے گا تم کو. میں ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں, ظاہر سی بات ہے آپ حضرات بھی سنتے ہیں کہ خدا نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھی. ان کے پاس علم ہے مگر عمل کے ساتھ. میں کچھ کہہ گیا, باریک سی بات کہہ گیا. مدارس میں آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, پڑھانے والے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں, اور رہیں گے. مگر اس میں سے کچھ ہی افراد نکلتے ہیں ایسے کہ جن کو دنیا جانتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, کیا پرپس ہے کہ 250 اسٹوڈنٹس طلبہ ہیں, 150 100, ان میں سے بس 4-5 کو ہی جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. کچھ گوشہ نشین اختیار کر لیتے ہیں مجبوری کے تحت. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں خلوص پائے. سب کے اندر خلوص پایا جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو منظر عام پر آ جاتے ہیں, جن کو خدا عزت عطا کرتا ہے, ان کے یہاں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا تاریخ کائنات میں کوئی بھی فیصلہ علی نے 63 سالہ زندگی میں دولت سے نہیں کیا بلکہ علم سے کیا ہے.
میں نے پوری تاریخ آپ کو سنا دی. پیغمبر اکرم کی 63 سالہ زندگی اور مولا کائنات کی 63 سالہ زندگی میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں نا سرکار، وہ دولت کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں بلکہ علم کی بنیاد پر ہوئے ہیں. میں نے دولت والوں کو تو شرمندہ ہوتے دیکھا ہے، میں نے تو تخت والوں کو شرمندہ ہوتے دیکھا ہے، میں نے تو تاج والوں کو شرمندہ ہوتے دیکھا ہے، اور جہاں ندامت کا پسینہ آ جاتا ہے وہاں عالم آ کے کہتا ہے کہ شرمندہ نہ ہونا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے شرمندگی سے بچانے کے لیے. سرکار آپ کی خدمت میں تشریف فرمائیں، تعارف سے محتاج نہیں. ان کے استقبال کے لیے 2-3 شعر. میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں 2-3 منٹ کہ آنسو عجیب فصل ازا کی اگا گئے، ماتم کے پھول سارے زمانے پر چھا گئے، شبیر قرض پشت نبی کا چھکا گئے، اپنا گلا کٹا دیا سجدہ بچا گئے. دیکھا جو تعزیے کو تو محسوس یہ ہوا، ہم لوگ کربلا کے بہت پاس آ گئے. جو حضرات ذرا پیچھے تشریف فرمائیں سے گزارش ہے تھوڑا پاس آ جائیں، یہ فاصلے ختم کر دیجیے گا. ایک صلوات ارشاد فرمائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. دیکھا جو تعزیے کو تو محسوس یہ ہوا، ہم لوگ کربلا کے بہت پاس آ گئے. رن میں نماز عصر پڑھیں گی کچھ آیتیں، سورہ شہادتوں کے مصلے بچھا گئے. رن میں نماز عصر پڑھیں گی کچھ آیتیں، سورہ شہادتوں کے مصلے بچھا گئے. اکبر کہو اذان کے وقت نماز ہے، جو لوگ آنے والے تھے وہ لوگ آ گئے. اکبر کہو اذان کے وقت نماز ہے، جو لوگ آنے والے تھے وہ لوگ آ گئے. جو ہاتھ کٹ گئے تھے پے نصرت حسین، وہ ہاتھ ممبروں پہ علم بن کے چھا گئے. جو ہاتھ کٹ گئے تھے پے نصرت حسین، وہ ہاتھ ممبر. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مگر میری مجبوری ہے، گزارش کرتا ہوں. عالم باعمال، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، ذاکر، عالم، حجت الاسلام عالی جناب مولانا ویس حسن خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد اس سعادت کو خطاب فرمائیں. آپ ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ابن عباس ابن مرحوم سید ابو العباس صاحب کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن
सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हदीस मुबारक या अहादीस मुबारका इरशाद होता है हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बाज़ बुज़ुर्गों का फरमाना है कि हो सकता है ये जुमला दुआ के मानी में हो, जुमला ख़बरिया न हो बल्कि जुमला इंशाइया हो। वो अगर इंशाइया है तो दुआ के मानी में होगा। अगर दुआ के मानी में लेते हैं तो आप ख़ुद तसव्वुर कीजिए कि क्या अंदाज़ रहा होगा हज़रत के फरमाने का। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, किसी में ये दम है माअज़ल्लाह कहने का कि रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होगी। खुद कुरान क्या कहता है पैगंबर के बारे में, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, वो लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया, अगर वो आपके पास आ जाते फस्तगफिरुल्लाह, और आपके पास आके इस्तिग़फ़ार करते, लेकिन इनके अपने इस्तिग़फ़ार से थोड़ी कुछ होना है। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और इनके लिए हमा पैगंबर भी इस्तिग़फ़ार फरमा देता। नतीजा क्या होता, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये देखते कि अल्लाह कितना ज़बरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, कितना ज़बरदस्त रहम करने वाला है। मतलब सारी दुनिया की दुआ इस्तिग़फ़ार तौबा कबूल हो किसके तुफ़ैल में? कुरान कहता है पैगंबर के ज़रिए से। ख़ुद पैगंबर की दुआ कबूल नहीं होगी, और पैगंबर की दुआ क्या है, अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। गोया नबी ने नुस्खा दे दिया, अगर मुहिब्बे हुसैन बनना है, महबूबे खुदा बनना है, मुहिब्बे हुसैन बन जाओ। माशूक़े इलाही बनना है, आशिक़े हुसैन बन जाओ। सलवात दर मोहम्मद। क्या है हुसैन अलैहिस्सलाम? अल्लाहु अकबर। तुम्हें चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, क्या करना होगा बॉस? यार 15 मिनट लगा दिया हमने इसके लिए। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करो, है ना। अगर चाहते हो अल्लाह तो क्यों इतना हुसैन हुसैन। देखिए वालिदैन की मजलिस है, माँ बाप की, उस पर भी बात हो सकती थी, मगर अब अय्याम अज़ा में भी ऐसी भी क्या बुकराती है कि अय्याम अज़ा में आप इमाम हुसैन को छोड़ करके इधर उधर चले जाइए। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का इतना तस्करा क्यों होता है? जिसको देखिए हुसैन हुसैन, जिसको देखिए 2 महीना 8 दिन तो अय्याम अज़ा ही हैं। उसके बाद अहमद भाई अब्बा मर गए तो हुसैन, अम्मा मर गई तो हुसैन, कभी सोयुम के बहाने, कभी 40वें के बहाने, कभी छमाई के बहाने, कभी बरसी के बहाने, जिसको देखिए हुसैन हुसैन। सवाल है नहीं है क्यों इतना हुसैन हुसैन होता है? जवाब, उनकी मजलूमाना शहादत की वजह से। बात कहाँ से शुरू हुई? बहुत लंबी मजलिस नहीं पढ़ूंगा। बात कहाँ से शुरू हुई? हुसैन का इतना तस्करा, बोलिए क्यों होता? आगे बैठने का मतलब साथ चलिए,
وہ گردن ہلانے سے نہیں، ہمارے ساتھ ایک مجبوری عادت بن گئی، کیا کریں آدمی، ساتھ رہنا پڑے گا. یہ 4 5 10 آدمی جو آگے والے کیمرے پیچھے والوں سے ہم سے مطلب نہیں، وہ سوئے جاگے کیا ہو، آپ ہمارے ساتھ رہیے. صلوات پر احمد بھائی میں، ان کو پہچانتے ہیں نا، احمد بھائی میں اور ہم میں ایک مماثلت یہ ہے، سمانتا یہ ہے کہ ان کو بھی جلدی سے جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، ہم بھی جلدی سے وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. یہ دونوں میں بہت کامن چیز ہے. تو سوال یہاں ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کا اتنا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ امام کا تذکرہ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ دوسرا سوال، بے دین، لامذہب، شرابی، کافر یزید نام کا ایک لونڈا تھا جس نے امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت کا مطالبہ کیا. حضرت نے بیعت سے انکار کر دیا، نتیجے میں بولیے قتل کر دیا گیا. ٹھیک، یہ پورا قصہ ہے. امام حسین کا ذکر کیوں؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ بیعت سے انکار کرنے کی بنیاد پر. یہیں تک بات ہوئی نا. اب یہاں سے تیسرا سوال، بیعت سے انکار کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا احساس امام حسین کو تھا یا نہیں تھا؟ صلوات بر محمد. آپ غور کر رہے کیا بات ہو رہی؟ اس کا احساس، اس کا جو ہے وہ اندازہ حضرت کو تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے. ہمارے آپ کے پاس 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں، یا کہیے ہاں اور یا کہیے نہیں. میں سمجھ پائے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں تو امام حسین کی امامت پر سوال پیدا ہوگا. جب جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے، تب کیوں انکار بیعت کیا؟ ایک جواب ہم جیسے جاہلوں کا ہوگا، آپ سے مطلب آپ ہیں کیا، آپ کی اوقات کیا ہے امام حسین کے بارے میں؟ وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ جو چاہے کریں، آپ کی کیا اوقات؟ ہم نے کہا ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، بٹ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ ہمارے امام اور معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ جو ہمارا امام ہے وہ قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. تو یہاں کیا ہے؟ میں نے قرآن صاف صاف منع کرتا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن نے منع کیا ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت کی بنیاد پر یہ ہو جائے گا، ہم مار دیے جائیں گے، اس کے باوجود کا نہیں کریں گے بیعت، تو یہ قرآن کے اگینسٹ ہے. قرآن کہہ رہا اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جو حسین قرآن کے خلاف کر لے، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ کچھ ہو سکتے ہیں ہمارے امام. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا، نہیں سمجھ پائے، استغفر اللہ، یہاں بھی کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، تب بھی ان کی امامت پر سوال ہوگا. جس حسین کو اپنے میٹر نہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہونا ہے، وہ ہماری ہدایت اور نجات کی کیا ذمہ داری لیں گے؟ جبکہ پیغمبر کہتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اب ہم دونوں صورتوں میں پھنس گئے، نہیں پھنس گئے شیعہ لوگ. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا، غصہ بعد میں کیجیے گا، پہلے پوری بات سنیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو پتا، میں جھیل چکا ہوں نا اس لیے کہہ رہا ہوں، صلوات پر محمد. ان کے والد مرحوم خدا غریق رحمت کریں، بڑی مومن شخصیت، جو لوگ واقف ہوں گے واقف، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ہم سے کہا 40واں پڑھ دو. کہیں میرا وعدہ تھا، میں نے معذرت کر لی. وہ اتفاق سے 1 آدھ ہفتے کے بعد مجلس کینسل ہو گئی. کسی وجہ سے دبئی سعودیہ کہیں سے آنا تو ان لڑکوں کو، مولوی صاحب وہ پھر کریں گے، نہ جانے دو. ادھر کینسلیشن کا فون کٹا، ادھر لکھنؤ سے دوسرا فون آ گیا، مولوی صاحب فلاں تھا. میں نے ٹھیک ہے، لگ گئی. میں نے کہا تب نہیں ٹائم تھا، دیکھیے پڑھنے آ رہے ہیں. صلوات یہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آیا میں بھی بہت مست آدمی، سن لیا میں نے، چپ رہ گیا.
ایک آدھ بار فون کیا کہ سمجھاؤں کیا ہوا, نہیں اٹھا. میں کبھی تو ملیں گے, صفائی دے دوں گا. ہو گئی آج. صلوات پر محمد. تو اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جانتے تھے تب بھی مصیبت, اور اگر کہتے ہیں کہ حضرت کو اندازہ نہیں تھا تب بھی مصیبت. تو پہلے تو اب یہ طے ہو کہ کیا واقعاً صحیح کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے کا احساس, علم, آگاہی تھی یا نہیں تھی؟ اس کے بعد پھر کیا اس پر اعتراض ہوتا, اس پر بحث بعد میں ہوگی. تو پہلے یہاں طے ہو کہ امام کو پتہ تھا کہ نہیں تھا. جواب, امام کو ہمیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جب سے دنیا, انسانیت, بشریت کا وجود ہے تب سے امام حسین کا ذکر ہے, لیکن اس میں لمبا نہیں جانا ہے. ابھی امام حسین سلام اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے. مشہور روایت ہے نا, کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اکٹھا کر دینے کی بات ہے. شہزادی فرماتی ہیں بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان, اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. جو حسین شکم مادر سے بات کر کے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا سکتے ہیں 57 سال کی عمر میں, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. امام پیدا ہو گئے, ام ایمن پیغمبر کی کنیز ہے, آغوش میں لے کے نکلی ہیں. سامنے سے کچھ یہودی ہیں, ان کا ایک عالم ہے. ام ایمن, یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. ام ایمن, اجازت ہے بچے کو چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ تو یہودی ہے, یہ طیب و طاہر ہے. اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ کہ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ یہودی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رخ کرتا ہے آسمان کی طرف, پروردگارہ گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھے آپ اس حدیث کو؟ نہیں, پیغمبر نے کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہادی اس کو کہتے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, ورنہ ہمارے کام کی نہیں تھی. مڑا اپنی قوم کی طرف, کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا, اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی. حسین علیہ السلام کے بچپنے میں ایک یہودی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. 57 سال کی عمر میں امام کو خود اپنا میٹر نہیں معلوم ہے کیا نتیجہ ہے. مدینے سے نکلنے لگے, بہت لمبا نہیں کہہ چکا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا, کہاں؟ عراق مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا میرا لال عراق میں مارا جائے گا. باہر سے آ کے ام سلمہ کو سمجھ میں آ گیا پیغمبر نے کیا کہا. جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. مکے سے نکلنے لگے, مت جائیے, اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا. اب تو کنفرم ہو گئی بات. آپ جائیے, عورتوں بچوں کو مت لے جائیے. ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو نہ یہ کہ صرف شہادت بلکہ شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے سب میرے امام کو سلام اللہ علیہ پتہ تھا. تو ایک بات اب اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا میرے لال فرمائیے امام حسین کو بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے, اس کا احساس اندازہ تھا یا نہیں تھا؟ بے شک تھا. جیسے ہی آپ کہیں گے تھا,
اب اعتراض ہوگا جب تھا تو حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تو ایک تو وہی ہم جیسے جاہلوں کا جواب، ہمیں تم سے مطلب، تم کون ہو؟ لیکن یہ کہہ کے آپ نہیں بچ سکتے اس انداز سے، کہا ہم سے مطلب اس لیے ہے کہ ہم ان کو امام کہتے ہیں، امام قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کہاں قرآن کے خلاف ہے؟ میں نے کہا یہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اب جب قرآن کی آیت آگے تو اس کو تو ہضم نہیں کر سکتے نا ہم آپ۔ دیکھیے ہر جگہ جذبات سے کام نہیں ہوتا، مت ڈالیں گے کاٹ ڈالیں گے، بھی مت ڈالیں گے کاٹ ڈالنے سے کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ کہاں کھا جائے گا آدمی؟ ہوش کا قرآن کی آیت تھوڑی کھا جائیں گے آپ۔ مولا اب کیا کریں؟ ہم تو پھنس گئے۔ اگر کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا تو سوال ہے، اب جو یہ طے ہوگا کہ آپ کو سب پتہ تھا تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ مولا آپ ہی رہنمائی فرمائیے کیا کریں ہم؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، جو اعتراض کرے اس سے خالی اتنی بات پوچھ لینا، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ عجب نہیں حضرت کہیں تم کو یہ آیت دکھائی دے گئی قرآن میں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس۔ ارے مولا یہ تو آیتیں یاد ہے ہم کو، مطلب کیا ہوا؟ کہیں ہی پلٹ کے پوچھ لینا بھیا اتنا بتا دو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات در محمد قرآن نے بولیے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے؟ جواب ہلاکت سے، مگر قتل تو دونوں صورتوں میں ہے۔ اب مشکل یہ ہے نا کہ امام حسین قتل تو ہوئے، یہ کیسے طے ہوگا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا قتل شہادت ہے کہ ہلاکت؟ مولا یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس واقعے کو ہم کیا کہیں؟ واٹس ڈفرینس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے اس موضوع پر، ڈاکٹر علی شریعتی کی پوری کتاب ہے اس موضوع پر، لیکن اگر 1 منٹ میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ ہلاکت و شہادت میں فرق کیا ہے، کیسے سمجھائیے گا؟ مولا کیا کریں؟ اب عشرے کا زمانہ تو ختم ہو گیا، ایک مجلس پڑھنے کے لیے لوگ بلاتے ہیں، اس میں کیسے کانسیپٹ کلیئر کریں 1 منٹ میں؟ عجب نہیں حضرت کہ بھیا دونوں آیتوں کو غور سے پھر سے پڑھ لو، 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گا، عشرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اس آیت میں کیا کہا قرآن نے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تحسبن الذین قتلوا، مت خیال کرو ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے۔ بات یہاں نہیں رکی، ایک شرط لگائی ہے قرآن نے، کیا؟ فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قتل ہونے والوں کی 2 قسمیں ہوں گے، ایک جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے، اس کے مذہب کے لیے جان دے۔ جو اپنے لیے مرے گا وہ ہلاک، اور جو اللہ کے لیے قربانی دے گا وہ شہید۔ یہ فرق آ گیا نا اس آیت سے؟ ٹھیک، چلیے صاحب مان لیا، مگر ابھی وہی مسئلہ ہے نا کہ امام حسین کو کیا کہا جائے؟ شہید یا معاذ اللہ ہلاک؟ کہ آپ کو قانون تو بتا دیا۔ ہم نے کہا تو قانون بتایا آپ نے جو اللہ کے لیے جان دے۔ حسین کا علیہ السلام کا قتل تو ہوا، اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے؟ اب اس پر بحث کرنا پڑے گی۔ اگر اپنے لیے تھا ہلاک، ختم کرو، محرم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا کے لیے تھا شہید،
कुरान कहता है शहीद जिंदा हैं, जिंदों का तस्करा करने को किसी ने मना नहीं किया। कैसे तय हो कि ये कत्ल इमाम का हलाकत है कि शहादत का सबब कत्ल पर जाओ, क्यों कत्ल हुए? फिर वापस से जो है स्टार्ट किया था जहाँ से अभी से 25 मिनट पहले, क्यों कत्ल हुए थे अहमद भाई इमाम? बैयत से। तो अब आप जाइए कि बैयत से इनकार क्यों किया? अगर इनकार अपने लिए है तो नतीजे में कत्ल हलाकत, अगर इनकार खुदा के लिए है तो नतीजे में जो कत्ल वो शहादत। अच्छा ये बताइए सर, आप ज़्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं, इनको तो हमने ऐसे ही कहा मगर ये चुप ही रहते हैं, छोड़िए इनको। ये बताइए पहले बैयत मांगी गई या पहले बैयत से इनकार किया गया? पहले बैयत मांगी गई ना, तो फिर ये क्यों बहस होती है कि हुसैन को इनकार क्यों था? बाबा उससे पहले तो इसरार की बात, जिस मुंह में खुदा ने ये जबान दी है कि पूछो हुसैन को इनकार क्यों था, हमें पहले ये पूछो यजीद को इसरार क्यों था? जो सबब इसरार बैयत का होगा उसी तनाजुर में इनकार बैयत का सबब तय होगा। लिहाजा इमाम ने इनकार क्यों किया इस पर बहस की जरूरत ही नहीं है। पहले उस मलऊन पर चलिए, सारी दुनिया बैयत कर चुकी थी। मैं अपने गांव का किस्सा सुनाता हूं आपको, सलवात समझ गए आप? गांव का हमारे किस्सा ये हुआ, एक साल प्रधानी के इलेक्शन में 10-11 लोग खड़े हो गए और वोट कितने हैं? कुल 1000 और 11 आदमी खड़े हैं। तो वो हमारे ख़ानदान में एक थे नायब हसन साहब, वो भी खड़े हो गए। तो खबर अच्छा लगे भाई क्या हुआ क्या हुआ खबर आई कि 8 वोट से हार गए नायब साहब। कोई बात नहीं भाई, हार गए तो हार जीत तो लगी रहती है। फिर इतने में वो एक डब्बा BDC होता है उसका खोला, उसमें गलती से लोगों ने उसमें भी कुछ वोट डाल दिए थे। 12 वोट निकल आया BDC का, में डब्बे में प्रधानी का 12 का 12 इनका निकल आया। तो जो 8 वोट से हारा था वो क्या हुआ? 4 वोट से। आपको पता है उनको वोट कितना मिला था? 164। पोलिंग कितनी हुई थी? 1000 या 1100, एग्जैक्ट नहीं याद है। 1100 में आपको मिला कितना? 164। कई परसेंट वोट पाया? 10% है क्या, समथिंग है ना। 5 साल कोई हिला सकता है? बात यह है समझाने की। 90% लोग खिलाफ हैं आपके कि ये प्रधान न होने पाए है। 10% लोगों ने आपको वोट दिया, जबकि प्रधान के पास न फौज होती है, न पुलिस बल होता है, न डंडा होता है, न पैसा होता है। उसके बावजूद कोई 5 साल इस प्रधान को, जिस यजीद को सारी दुनिया मान चुकी थी, और किया ना सब, किसी ने डंडे के जोर पर, किसी ने पैसे के जोर पर, किसी ने हिमाकत की बुनियाद पर, हर तरह के बैयत करने वाले थे। लालची भी, डरपोक भी, पैसा लेने वाले, अहमक, हर तरह के थे। सुनाऊं आपको? एक शायर साहब थे साहब, उन्होंने यजीद के खिलाफ कुछ शेर कह दिए। शाम को सरकार से 40,000 आ गए। दूसरे दिन यजीद की मदसराई शुरू हो गई। इस तरह की पब्लिक थी। तो जहां पैसा, डंडा, खौफ, दहशत, सारी पब्लिक बैयत कर चुकी है। और आज के प्रधान की तरह तो था नहीं, उसके पास डंडा है, उसके पास पैसा है। एक इमाम हुसैन अगर बैयत न करते, बहुत तवज्जो से सुनिए, क्या इमाम हुसैन की बैयत का न करना यजीद की सरकार गिरा देता? पीछे देख लीजिए ना, 10 साल रहे हैं। इमाम हसन की शहादत हुई है सन 50 में। 10 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहे हैं यजीद के बाप की ज़िंदगी में, और यजीद के बाप ने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी भी की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ किया? फिर इतनी ज़बरदस्ती क्यों है? तो इसका मतलब यह है कि मुतालिबा बैयत सरकार बचाने के लिए नहीं था। तो जब सरकार को खतरा नहीं, सरकार बचाने के लिए बैयत नहीं, तो फिर बैयत के मकसद क्या है मांगने का?
सलवात बर मोहम्मद। यहां तक आ गए आप? अब आइए। जनाब मूसा जो दीन लाए थे, अब यहां से निहायत तवज्जो की जरूरत है। मेरे अंदर एक कमी यह है, या खूबी कह लीजिए, कि मैं बोर्ड, बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे क्या लिखा है, आदत है बचपन से, पढ़ता ज़रूर हूँ। कभी कभी बड़ी बढ़िया बात दिख जाती है। तो एक दिन जा रहे थे गोरखपुर की तरफ, तो बड़ी वाली लारी, जो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, लंबी लंबी, उसके पीछे लिखा था, अगर समझ गया तो ठीक, नहीं तर्जुमा कर दूंगा। पीछे उसके लिखा था सटलत गैला। समझे नहीं समझे? और जिसके अंदर मैं ज्यादा समझदार हूं। सटलत गैला यानी करी सटना, सटला यानी अगर नजदीक आए, है ना, सटलत गैला। वही हाल इस वक्त की मजलिस का। अब 15 मिनट बहुत तवज्जो रखिए। सुदलत गैला, सलवात पर मोहम्मद, समझ में आया? तो अब हमारी बात कहां पहुंची कि इसरार क्यों था? नहीं, पानी पानी नहीं, ये सुन लिया। यही लखनऊ के उलमा में थे, खुदा गरीक़ रहमत करे, बहुत बुजुर्ग शख्सियत। उनका जुमला था कि मिंबर खाने पीने की जगह नहीं है। समझ गया? तो जहां तक चल सकता है कोशिश कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा जब नहीं चल पाएंगे। सलवात पर तो एक और सलवात पर मोहम्मद। तो बात कहां पहुंची? सबब इसरार क्या है, सबब मुतालिबे बैअत क्या है? जनाब मूसा जो दीन लाए थे वो आज है नहीं। अगर होता तो ईसा के आने की जरूरत नहीं थी। हजरत ईसा जो दीन लाए थे वो आज है। होता तो रसूलुल्लाह को आने, नाम है, नाम से इनकार नहीं है, जो उसके बुनियादी ढांचा, बेसिक प्रिंसिपल। मसलन क्या मूसा और ईसा के दीन में शराब पीना जायज है? ना ना। क्या मूसा और ईसा के दीन में बेपर्दगी, हत्ता कि अब जो चला स्कर्ट्स, जायज है? का अगर जायज होता तो जो नने हैं वो पर्दा क्यों करती हैं? इसका मतलब मजहब की बुनियाद पर्दे पर है। ये जो दूसरों पे एतराज करते हैं, अपना देखिए आप, इसका मतलब है कि उनका मजहब जो था ओरिजिनल, असल, वो अब नहीं है, बदल चुका। मेरा मतलब है बदला कैसे? सवाल ये बदला कैसे? कोई जंग हुई ना, कब फिर कैसे चेंजिंग आई? कब वो जो उलमा थे, जो इस दीन के मानने वाले थे, उन्होंने पैसे ले ले करके अपनी मर्जी के मुताबिक आयतों में, इंजील में, तौरात में जो बुनियादी ढांचा था उसमें चेंजिंग कर दी। अब नाम से क्या होता है? हो गई बात। अब रसूलुल्लाह ने शुरू किया। इनके दरमियान तबलीग आसान काम नहीं थी, खासकर कुफ्फार में। पता है कितनी अजियत पहुंचाई गई है? आप खुलासा कलाम वक्त ज्यादा न लें, इतनी अजियत, इतनी अजियत, इतनी अजियत कि अल्लाह को कहना पड़ा भैया बस छोड़िए, आप निकल जाइए यहां से, छोड़ दीजिए मक्का। एक मिसाल, एक बात जुमला मैं बहुत कह रहा हूं आजकल, सहाबा किराम भी बड़े मजलूम हैं अहले बैत की तरह। क्या? मैंने कहा जी, बहुत से सहाबा हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी इस दीन की खातिर, और हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते। ये मसलूमियत है कि नहीं है? अम्मार यासिर के वालिदा और उनके वालिद पहले शहीद हैं इस्लाम के। आप खुद बताइए और मुसलमानों से पूछिए कि इस्लाम के पहले शहीद और शहीदा अम्मार के वालिद वाले के क्या नाम था उनका? अम्मार यासिर मत कहिएगा, वरना यासिर तो समझ ही में आ जाएगा। अम्मार के वालिद और वालिदा सुमैया पहली शहीदा है। जानता है कोई?
تو یہ مظلومیت، ایک مظلوم صحابی کا ذکر میں کرتا ہوں، خباب ابن الارت، جتنے لوگ جانتے ہو ان کا نام ہاتھ اٹھا دیں۔ خباب ابن الارت کو سنا تھا کسی نے؟ یہ مظلومیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب ایک کام سنیے گا ان کا، یہ کسی کے غلام تھے، مسلمان ہو گئے، ان کا مالک ان کو آگ پر لٹا دیتا تھا ننگا کر کے، کھال جلتی تھی۔ بڑے چاہنے والے تو ہیں مولا کے ہم، انگاروں پہ ماتم کرتے ہیں نا، کیسے؟ پہلا قدم یہاں، دوسرا یہاں، تیسرا باہر، یہی نہ ہے؟ اور یہ اس کے بعد ہم کالر ٹائٹ کرتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت، آگ پہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسا ہے آگ والا، ننگا کر کے لٹا دیا جاتا تھا حضرت خباب کو۔ خباب وہ ہیں جن کی قبر پر مولا نے کھڑے ہو کر کے دعا کی، رحم اللہ خبابان۔ سیریل ویریل دیکھنے کا شوق ہے نہیں ہے احمد بھائی؟ سیریل دیکھا؟ امام علی سیریل دیکھا ہے؟ دیکھ ڈالیے، بہت یوٹیوب پہ اردو میں ہے، دیکھ ڈالیے۔ صلوات بر محمد۔ تو باقاعدہ ان کی پریگننٹ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کر کے ماں بیٹے کو اس کے سامنے مارا گیا۔ یہ وہ چیز ہے نہروان کے بعد۔ ایسے عاشق علی تھے، اور پہلے اوپر چلیے، صحابی جب تھے لٹا دیتا تھا، کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، پگھل کے آگ میں گرتی تھی۔ جب پگھل کے چربی گرے گی تو اور شعلے بھڑکیں گے؟ نہیں بھڑکیں گے، لیکن تاریخ سنیں گے آپ، شعلے بھڑکتے تھے، بجا او مر گیا کہ تاریخ کہتی ہے خباب کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، محمد محمد محمد۔ یہ ہے صحابہ کرام جن کا ہم لوگ نام بھی نہیں جانتے۔ اتنا زیادہ ستایا گیا کہ آخرش خدا نے کہا نکل جاؤ یہاں سے تم لوگ۔ یہ لوگ کہاں چلے گئے مکہ چھوڑ کے؟ بولیے، بہت اسپیڈ سے آ گیا، مدینہ۔ اب تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے سب، اب کیا ہوگا؟ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی صورت سے یہ دین پنپنے نہ پائے۔ مین وجہ تو یہی ہے نا۔ پوری تیاری کی گئی صاحب، حملہ کیا گیا، بدر ہوئی، یہ کفار سے ہوئی، خود کچھ نہیں کر پائے، یہودیوں سے مل کر کے کام ہونے کوشش کی، خیبر ہوئی، ہے نا۔ آخر کار جنگ خندق، جنگ خندق کا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب۔ احزاب کسے کہتے ہیں؟ احزاب بہوبچن ہے حزب کا، حزب مانے گروہ، پارٹی، اس کا پلیورل ہے احزاب، یعنی آل پارٹیز، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں مہا گٹھ بندھن کی جنگ ہو گئی۔ صلوات پر مہا گٹھ بندھن کے بعد بھی کچھ ہو سکا نہیں۔ اب انہوں نے کہا یار ابھی سب اتنا مضبوط ہو گئے ہیں کہ لڑ کے اب ان کے روک پانا مشکل ہے۔ ان کے سامنے موسیٰ اور عیسیٰ کے دین کا حال پتہ ہے، ان کی سمجھ میں آیا، ان کے بدھ جیویوں نے یہ طے کیا اب لڑ بڑھ کے کچھ کر نہیں سکتے ہو ان کا، تو کیا کیا جائے؟ بآسان طریقہ گھس جاؤ اس میں، مسلمان ہو جاؤ۔ جو کام موسیٰ کے دین کے ساتھ ہوا اب وہ کریں گے، جو کام عیسیٰ کے دین کے ساتھ ہوا اب وہ کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ مایوس ہو گئے کہ لڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور مسلمان ہو گئے۔ کرنا کیا ہے؟ کہ وہی جو پیچھے ہوا، کیا ان کے ہاں گھس کر کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اسلام کا، جو بیسک پرنسپلز ہیں، ان میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں رہ ہی نہ جائے۔ پھر نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے اصلی۔ اب اس طرح سے کام شروع ہوا جسٹ آفٹر وفات پیغمبر۔ میں بہت نہیں جاؤں گا اس میں، ہم کو ادھر یزید پہ بات کرنی ہے۔ کل تک یہ چیزیں حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ بھئی محسن صاحب اندر آ جائیے، آپ تھک جائیں گے کھڑے کھڑے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں ابھی یہ بخار سے اٹھے ہیں بیچارے، کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے
آ جائیے صلوات پڑھتے رہیے مومن آدمی. یہاں تک آ گئے. تو اب ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہوئی, اسی میں گھس کے مین جگہ پہ بیٹھ کے, سمجھ گئے آپ, اس میں ایسی بھیانک تبدیلی کر دو کہ نام سے کیا ہوتا ہے, ہوا بھی چھوٹے موٹے, لیکن اس میں اتنا. اب جلد آ گیا زمانہ یزید کا, تو اسٹریٹجی تو وہی ہے نا. اس نے سوچا جو کام ہمارے پوروج نہیں کر سکے, جو کام ہمارے بڑے نہیں کر سکے, اگر میں وہ کام کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ جو کام جو ہے ابو سفیان نہیں کر سکا وہ یزید نے کر دیا, پوتے نے کر دیا. جو دادا نہیں کر پائے وہ پوتا کر لے گیا. کرنا کیا ہے؟ چینجنگ اس کے بنیادی ڈھانچے میں. اور جو اس پوسٹ پر ہوتا ہے, ابھی تک یہ تھا کہ لوگ چپ رہتے تھے, چلو بھائی صاحب نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے. کیسے آج کل ہو رہا ہے, صلوات بر محمد ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے جو سرکار چاہتی ہے, یہی سب ہو رہا ہے. یزید نے اسٹارٹ کیا, لیکن وہ کچھ زیادہ جلدی میں تھا. زیادہ جلدی کیا مطلب؟ اس سے پہلے جو چینجنگ ہوئی وہ جڑ پر جو ہے وہ آری نہیں چلائی گئی اسلام کی, اوپر اوپر تھا. اس نے سیدھے جڑ سے کاٹنا چاہا. کیا مطلب؟ میں نے کیا آپ نے آیت حدیث سنی ہے, الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا. تو جب پلر ہی کے ہٹ جائے گا تو چھت تو نہیں آنا ہے نیچے. اب یزید نے آغاز یہاں سے کیا, صلوات بر محمد, جلدی سے. اب یزید یہاں سے آتا ہے. یہ بتائیے قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے یہ آدھی تی آیت پڑھ دیجئے, قطر بیوت کر کے پڑھ دیجئے, ثابت ہو جائے گا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, خبردار جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب. آدھی آیت پڑھیے, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جانا, قرآن میں لکھا ہے, سمجھ گیا. ویسے ہی قرآن مجید میں نماز کے متعلق ایک آیت ہے, بدماشی دیکھیے یزید کی. فویل للمصلین, ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے. ویل کیا ہے؟ بعض بزرگ کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا. یہ کس کے لیے ہے ویل؟ للمصلین, ان نمازیوں کے لیے. آگے بولیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر اس آیت کو آدھا پڑھیے احمد بھائی تو کیا ہوگا؟ فوائل للمصلین, جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ایک بات, ادھر شراب اور جوئے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے, بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے, بٹ ویل کا لفظ نہیں یوز ہوا. کہاں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا جاتا, آپ کہیے بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ کہا قرآن نے, مگر خاص کر کے وہ لفظ یوز نہیں کیا ویل والا. یزید کی بدماشی دیکھیے, ادھر سے بھائی خلیفہ صاحب ہیں فتویٰ دے رہے ہیں تو قرآن تو ہونا چاہیے نا. ادھر سے آدھی آیت لی ہے نماز والی, فویل للمصلین, ادھر سے آیت لی شراب والی, دونوں ملا کے اب یزید شعر کہتا ہے. یزید کا شعر سنیے. شعر مینس, یزید کا شعر مطلب یزید کا نظریہ, یزید کا عقیدہ, یزید کا فتویٰ ہے نا. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب, یہ یزید کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو میں. نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں, بل قال ویل للمصلین, ہاں ان کے لیے قرآن میں ضرور لفظ ویل مل جائے گا جو نماز پڑھتے ہیں. پہلا فتویٰ یزید کا کیا ہوا؟ سر شراب پیو, نو پرابلم,
نماز میں خبردار قریب مت جانا، جہنم میں جاؤ گے، قرآن میں آیت موجود ہے، سمجھ گئے؟ پہلا فتویٰ یہ۔ اچھا رک جائیے، آج کل بڑی فیشن میں بھی کچھ کام ہوتا ہے، ہم تھوڑا ترقی یافتہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اکثر جاتا ہوں نا انٹرنیشنل فلائٹ پہ، لندن وغیرہ کی فلائٹ پہ دیکھتے ہیں، اب وہ معلوم ہے کہ لڑکا مسلمان ہے، اپنا جا رہا کہاں جی، وہ لندن جا رہے ہیں، وہ پڑھائی کرنے کے لیے، MBA کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، MS کرنے کے لیے، تو وہ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا، وہ پوچھتی ہے جوس یا وہ، ہاں تو اب ہم لوگ جب جوس کہتے ہیں تو آدھا گلاس ملتا ہے، اگر دیکھا ہوگا آپ، لیکن جو وہ کہتے ہیں ان کو پورا پیک کین ملتا ہے۔ اماں ابا سمجھ رہے ہیں کہ میرا لڑکا لندن گیا پڑھائی کے لیے، لڑکا فلائٹ ہی سے شروع ہو گیا، لہٰذا ایک جملہ رک کے کہوں، واٹس ڈفرینس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی، کیا فرق ہے حسینی اور یزیدی میں؟ امامہ لگانے والا حسینی ہے، داڑھی موڑنے والا یزیدی ہے، معاذ اللہ کا جی نہیں، یہ تو خود ہی یزید اپنے جو ہے وہ فالوورز کا پتہ بتا گیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کہاں ہوئی، قتل کیسے ہوا؟ سجدے کے عالم میں نا۔ اور یزید کیا کہتا ہے؟ نماز مت پڑھو، شراب میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اگر پہچاننا ہے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے، دیکھ لو، جو نوجوان ہمارے مسجد میں دکھائی دیں انہیں حسینی کہا جائے گا، جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ صلوات در محمد باپ کی بیوی کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ خالی ماں تھوڑی کہتے، ماں کو کوئی ابا کی بیوی کہے گا؟ دیکھیے اکثر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا توجہ رکھنا چاہیے۔ یہ میرے بڑے والد ہیں، بڑے والد کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ والد ایک ہوتا ہے دنیا میں جس کے ذریعے ولادت ہے، اس میں بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا؟ بڑے ابا، تائے ابا، چچا جان، امو جان، جو چاہیے، بڑے والد یا چھوٹے والد کیا مطلب؟ ویسے ہی بڑی والدہ، والدہ کا والدہ تو ایک ہوگی، چاہے وہ ابا کی ہی بیوی کیوں نہ ہو، والدہ تو نہیں ہو سکتی نا، والدہ وہی ہے جس نے پیدا کیا۔ تو اب بتاؤ ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اماں ہو گئی ہماری والدہ، اماں مر گئی، ابا نے دوسری شادی کر لی، یا اماں کے ہوتے کر لی، اس زمانے میں 4 ہوتا تھا، چاروں اماں ہو جائیں گی۔ فارسی وغیرہ میں کہتے ہیں زن بابا، اماں تو کہتے ہی نہیں یہ سب، زن بابا ہے ابا کی بیوی، لیکن اردو میں تھوڑا احترام ہے، ہمیں یار چھوڑو کچھ، ہمارے ابا کی بیوی تو ہے، سمجھے آپ، سوتیلی کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، سوتیلی ماں، اتنا احترام ہمارے اردو میں ہے، ابا کی بیوی نہیں کہتے، لیکن دوسری لینگویجز میں یہ ہے ابا کی بیوی، اماں تھوڑی ہو جائے گی۔ اب یزید کا دوسرا فتویٰ، باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتے ہیں آپ، نو پرابلم، اماں تھوڑی ہے، دو، یہ فتویٰ ہو گیا۔ شراب ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتا ہے، بلبلے، کوئی بھی لکوڈ آپ ہلائیے، جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ جھاگ تھوڑی، یہ بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا، استغفر اللہ ربی، اس سے زیادہ اور کچھ توہین ہو سکتی ہے کعبے کی، حج کی، حاجیوں کی؟ شراب جتنی پرانی اتنی تیز، اتنی تلخ۔ کہ تم کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پڑھا کتاب میں بھائی، اس لیے پتا ہے۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، پرانی والی، کہتا ہے یہ پرانی شراب نہیں، دیکھیے کیا اس کا اشارہ، حوریں خلق ہوں گی، خلق ہو چکی، بولیے، خلق ہو گئی کہ خلق ہو چکی یا ہوں گی؟ ہو چکی ہے کچھ۔ میرے سلمان کی بیوی کھجور لے کے آئی افطاری کے لیے، جناب سلمان کے لیے حور، تو اب دیکھیے وہ بھی پرانی ہے، وہ کس کا شعر ہے؟ غالب کا کس کا ہے؟ ایسی جنت کا کیا کرے غالب جس میں لاکھوں برس کی۔ اب اس کی بدماشی دیکھیے، شراب جتنی پرانی اتنی تیز، لیتا کہتا ہے میرے ہاتھ میں
پرانی شراب نہیں ہے، عجوز شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے۔ اب بتائیے، ابھی تک معاملات ہلکے تھے، لوگ اپنا چپ رہے، لیکن سیدھے سیدھے آپ بنیاد پر تیشہ چلائیے گا، نماز مت پڑھو، پبلک چپ رہے گی۔ ماں کے ساتھ شادی کر لو سوتیلی، پبلک خاموش رہے گی۔ یہ کام تو کر دیا، لیکن کہیں کہیں ڈر تھا کہ اب تک جو اوپر کانڈ ہوئے ہیں وہ ہلکے تھے، چل گیا، یہ بیسک چیزوں پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پبلک نکل نہ آئے، بغاوت نہ ہو جائے۔ اور ہوئی سن 63 میں مدینے والوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، یار یہ کیا بلا ہے کمبخت یزید۔ وہاں سے جب آ کر کے مدینے والوں نے رپورٹ دی، جو لوگ گئے تھے، تو مدینے والوں نے بیعت توڑ دی۔ اس کے نتیجے میں واقعہ ہررا ہوا، عبداللہ نام کے آدمی کو اپنا حاکم طے کر لیا مدینے والوں نے۔ یزید کو پتہ چلا، فوج بھیجی، اور وہ جو کچھ ہوا واقعہ ہررا سن 63 کے اپنی جگہ۔ تو یہ ڈر کہیں نہ کہیں تھا، پبلک کھڑی ہو جائے گی، پبلک نکل پڑے گی، ہنگامہ کر دے گی، یزید مرد آباد کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ تو جو ماہر پولیٹیشین ہے نا، وہ خطرے کو بھانپ کے پہلے سے طے کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر پبلک کھڑی ہو گئی، میرے خلاف بغاوت ہو گئی، تو پبلک کو روکا کچلا کس کے نام پر جائے گا؟ سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایسا ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے نماز چلی ہے، جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیخا کرے، ہم اسی کے نام پر ان کو دبا سکتے ہیں۔ ہمیں تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس نبی نے دین پہنچایا، اس کا بیٹا حسین، وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کون ہو بولنے والے؟ اب سمجھے یہ بیعت پہ اصرار کیوں آئے؟ حکومت بچانے کے لیے، یا اس کا مقصد اور کچھ ہے؟ ہو گئی نا بات؟ تو اصرار بیعت کیوں ہے؟ تاکہ ہم جو دین کو بدلنا چاہتے ہیں اس پر حسین بیعت کر کے اپنی مہر لگا کے سائیڈ ہو جائیں۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، خاموش رہ جاتے، نماز ہوتی، روزہ ہوتا، آج اسلام ہوتا۔ تو اب مطالبہ بیعت سمجھ گئے نا؟ ہم نے کیا عرض کیا؟ انکار پر بحث کرنا بیکار ہے، پہلے مطالبے پہ بحث کرو، جو سبب مطالبے کا ہے وہی انکار کا ہوگا۔ مطالبہ کیوں احمد بھائی؟ دین مٹانے کے لیے، تو انکار کاہے کے لیے ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ جو انکار خدا کے لیے ہے، اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے یا خدا کے لیے؟ اور جو قتل خدا کے لیے ہو اس کو ہلاک کہتے ہیں کہ شہید؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب سمجھے آپ کتنا بڑا احسان ہے؟ بات شیعوں کی نہیں ہے، نماز جاتی تو سب کی جاتی ہے نا؟ ہاں، تو یہ معاملہ خالی شیعوں پر نہیں ہے، مسلمانوں پر احسان ہے، مسلمانوں پہ نہیں، بشریت پر احسان ہے۔ اور اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان، بولیے، الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ۔ امام حسین نے ہماری خاطر اتنی ساری قربانی دی، آج جو نماز بچی ہے کس کی بنا پر؟ ایک حدیث اور سن لیجئے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئے تھے؟ کم نماز پڑھنے گئے تھے، مسجد سے آ رہے ہیں، پڑھ لیا؟ کہاں پڑھ لیا؟ کا خبر ہے کس نے بچایا؟ یزید ہوتا تب تو نماز سب گئی تھی۔ یہ جو نماز پڑھ کے آپ آ رہے ہیں خان صاحب، یہ نماز بچا کے کس نے دی؟ کہا حسین نے۔ کہا تو شکریہ ادا کرو، جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، واپس جاؤ حسین کا شکر۔ کہ یہاں سے کیسے شکریہ ادا کریں؟ کہ وہ جب پیسہ ہوگا، جب اس قابل ہوگے، جب جانا تب جانا۔
ابھی کچھ نہیں کرنا ہے، چونی نہیں لگے گا مگر شکریہ ادا کرو۔ کہا کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے تھے نا؟ کہا جی ہاں پڑھ چکے۔ کہا ہاں کچھ مت کرو، صرف کھڑے ہو جاؤ، کربلا کا رخ کر کے ایک بار تو کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ نماز کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتاً حسین کا شکریہ ہے جو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ صلوات در محمد بس، اور مجلس تمام کر دی میں نے۔ 2 جملے مصائب کے۔ آج کہے ہے سفر کی 23، کل کیا تھی 22۔ یہ قافلہ کربلا سے شام سے کربلا پہنچا کس دن ہے؟ نہیں 20 کو۔ نکلا کس دن ہے؟ 22 کو۔ کربلا پہنچا 20 کو، وہ کربلا سے نہیں، شام سے جب کربلا پہنچے تو چیلم کا دن تھا۔ وہاں سے کب چلے مدینے کے لیے؟ 22 کو۔ چونکہ ابھی کل 22 گزری ہے، 2-4 جملے مصائب کے اسی ضمن میں اور ختم و دعا۔ صلوات بر محمد آل۔ 5-7 منٹ بڑھ جائے گی، اس کی معذرت چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ جب بیٹھے تھے تب تو سستی لگ رہی تھی، تو موڈ تھا کہ 10 بجے تک 45 منٹ میں ختم کر دیں گے، لیکن جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کرکٹ میں کیا کہتے ہیں، وارم اپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، ہاں جو تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ہاں تو اب وہ دل چاہنے لگا یار کم 10:30 کر دو بیچارے کا، کیوں وہ کرو۔ اب جب 30:30 کی نیت کی تو شاید اب 5 منٹ 35 ہو جائے بس۔ صلوات بر محمد۔ امام سجاد علیہ السلام آئے، فرمایا بھوبی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے بولیے مدینہ چلے جاؤ۔ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جلدی کرو بیٹا، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، جلدی کرو بھیا کی قبر پہ جائیں گے۔ یہ ایک عقلی جواب ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک سنا آپ نے کہ جناب زینب نے زیارت کی بات کی ہے؟ بولیے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تک سنا آپ نے؟ جبکہ زیارت کا ثواب پیغمبر نے فرمایا 70 حج میرے، ایک حسین کی زیارت کا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی جانے لائق ہے نہ جائے، 30 سال اگر میں کہوں اللہ نے عمر کم کر دی ہے اس کی، میں نے غلط نہیں کہا۔ یہ عظمت ہے زیارت امام کی۔ سگی بہن زیارت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے مکان خالی کرواؤ، مجلس کریں گے۔ مجلس کو آگے رکھا ہے، زیارت کو پیچھے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بی بی جیسے اتنے دن، 1 ہفتہ لگے گا، 8 دن زیادہ سے زیادہ، کربلا پہنچ جائیے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے گا، مجلس بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ لیکن زیارت کو روک کے مجلس کرنا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بی بی سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ عجب نہیں شہزادی جواب دے، رک جاؤ، 1 منٹ کا جواب ہے۔ غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ 80,000، 1 لاکھ، 1,20,000، 1,24,000، نیئر اباؤٹ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے مولا کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو، ہے نا؟ ودن 30 ایئر، 30 سال کے اندر اندر کی بات ہے۔ کوفے کے مولا ممبر پر ہے، پبلک ہے، تقریر کرتے کرتے اچانک تم تھے غدیر میں، تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا ہو؟ صاحب پرانی بات ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں آتا۔ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے، جس کا کیس ہے اس کے منہ پہ آدمی کہہ رہا یاد نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک، جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ گاؤں میں، کسی انٹیریئر میں؟ آج سے 50 سال پہلے والے سرفراز گنج میں؟ کہا نہیں، مرکز شہر، مسجد نبوی سے متصل ہے نا، ہارٹ آف سٹی، جلا دیا گیا۔
آج کوئی مانتا ہے؟ تو جو واقعہ بیچ شہر میں ہوا اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں، جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے اس میں بھی تو کربلا تو جنگل کی بات تھی میدان کی، کتنے تھے؟ جو تھے وہ مار دیے گئے، جو بچے وہ مارنے والے ہیں، وہ کب چاہیں گے کہ بات اڑے؟ پردہ ڈالا 10 سال 20 سال 50 سال، ایک جنریشن 2 جنریشن، نوبت یہ آتی غدیر سے برا حال کربلا کا ہوتا، جناب فاطمہ کی مصیبتوں سے برا حال کربلا کا ہوتا، کوئی نام نہ، یہ کیا ہو گیا؟ جناب زینب اس بات کو سمجھ رہی تھی، عجب نہیں ان کا فلسفہ یہی ہو، فرمایا میں بابا کی غدیر کا حشر دیکھ چکی ہوں، اماں کی جو ہے وہ مصیبت کا حال دیکھ چکی ہوں، میں زیارت بعد میں کروں گی، پہلے بھیا کی قربانی کا انتظام کروں گی بچانے کا۔ اور یہی وجہ ہے آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے، غدیر کا انکار ہو جائے گا، فاطمہ کی مصیبتوں کا انکار ہو جائے گا، آدمی مجلس کو جائز سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اصل واقعہ کربلا کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کہ یہی مجلسیں ہیں جس نے واقعہ کربلا کو اس طرح زندہ رکھا ہے۔ اب سمجھے آپ، زینب نے زیارت کو پیچھے کیا، مجلس کو آگے کیا، لہٰذا ان مجلسوں کی قدر ہونی چاہیے، ان مجلسوں کی عظمت کا اندازہ، ان مجلسوں کے فلسفے پر غور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس مجلس ہے جس کو چاہا بیٹھال دیا، جس نے جو چاہا پڑھ دیا۔ مجالس کے مقصد پر توجہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو کریٹر ہے ان کا راز کیا تھا۔ مجلس ایک تو واضح ہے کہ قربانی زندہ رہے، لیکن اصل کیا ہے؟ لوگ ہدایت کی راہ پر آتے رہیں، یہ ہم کو توجہ کرنی، وقت نہیں ورنہ سنا تھا کہ اہل بیت نے کتنا اہتمام کیا ان مجالس کے لیے۔ ایک صاحب تھے، کمیت نام تھا ان کا، آ گئے چوتھے امام کی بارگاہ میں، حضرت نے کمیت جی مولا کچھ مرثیہ ورثیہ کہا ہے، تب اس طرح مجلس نہیں ہو سکتی، جی مولا کدو کچھ سنا، جی مولا، کرسی رکھ دی گئی، پردہ لگا دیا گیا، پیچھے خواتین بیٹھ گئی گھر کی، مرثیہ پڑھا، ہو گیا مرثیہ۔ کمیت بھائی جانے لگے، امام کے پاس ایک باغ تھا، ایک مرثیہ کی اوقات کیا ہے ہماری نظر میں؟ کمیت جانے لگے، امام نے کہا رکو، گئے اس کے پیپر لائے باغ کا، کہ یہ رکھ لو، مولا میں نے رضائے خدا کے لیے مرثیہ کہا تھا، مجھ کو یہ نہیں چاہیے، کہ وہ تو تم کو ملے گا، تمہاری نیت جو تھی وہاں ملے گا، لیکن ہم دے رہے ہیں، رکھ لو۔ اب امام کا حکم ہے، رکھ لیا۔ دوسرے دن آئے، مولا ایک کام ہے آپ سے، بولو، تمہارا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا، تم ہمارے ذاکر ہو، تم نے مرثیہ کہا ہے، کہ مولا وعدہ کیجئے، کر دیجئے، کہ ہاں ہو جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ نکالا، کہ مولا یہ پیپر رکھ لیجئے، میں نے رضائے الہی کے لیے کام کیا تھا، میرا دل نہیں آمادہ ہوتا اس کو استعمال کرنے کا، لاؤ، وعدہ کر چکا۔ اس کے بعد بچوں کو بلایا ہے، لڑکوں کو، چادر پکڑائی، کہ جاؤ بنی ہاشم کے محلے میں پھرو اور ان سے کہو، ہر طریقہ نکال کے بتایا ہے نا، کہ جس زمانے میں بولنا جرم ہے اس زمانے میں کمیت نے مرثیہ کا، جس سے جو ہو سکے اس چادر میں ڈال دو۔ روایت کہتی ہے بنی ہاشم کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے ڈالے، اور جب وہ چادر واپس آئی ہے نا تو زمین کے قیمت سے زیادہ اس میں اکٹھا ہو۔ اہل بیت نے بھی بہت زور دیا ہے ان مجالس پر، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، مجلس، مگر مجلس اپنی پوری افادیت کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ صاحب سب سے بڑھیا تبرک ہمیں یہاں بٹتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، بے شک بانٹنا چاہیے، آنا پائی پائی کا حساب ہے اہل بیت۔ وقت ہی نہیں ہے ورنہ اس میں 2 ایک قصے سناتا میں آپ کو، سمجھ گئے آپ؟ ایک ایک پیسے کا حساب ہے جو ہم نام حسین پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے صرف تبرک، اس لیے کہ آپ نے پھر حسین کے لیے کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے بڑھیا تبرک تو پورے وزیر گنج میں بانٹنے والا آئے نہیں، تو پھر تو آپ کے لیے ہو گیا نا۔ امام حسین کہاں ہے؟ کوشش یہ ہو میرے بچوں کہ جو کریں حسین کے لیے کریں، حسین کے رب کے لیے کریں،
معلوم ہے ان مجلسوں کا اگر واقعی ہو کتنا اثر ہے. ود ان 7 days کتنے دن مجلس ہوئی ہے؟ 7 دن کل. جناب زینب جب 7 دن کا اثر معلوم ہے. جب قافلہ آیا تھا یہی شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی. جب قافلہ جانے لگا ہے تو پھر عورتیں نکلی ہیں تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے. ایک بزرگوار ہیں جناب اشتہاردی، لکھتے ہیں کہ ایسا منظر تھا، ایک عورت نہیں تھی اس مجمع میں ایسی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. 7 دن میں اتنا تبدیلی آئی ہے مجالس سے. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں. اب وہ منزل آئی کہ کارواں آگے بڑھ جائے، یہ شامی واپس ہو جائے. حضرت زینب نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی. سمجھ گئے آپ نا، مجلسوں میں بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ گئے نا. اے شام کی عورتوں، ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے، بہت یاد کر. ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی خواہش ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا. قافلہ چل پڑا، بس 5 منٹ. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک ایسی منزل آئی جہاں سے 2 راستے تھے. ایک سیدھا مدینے جاتا تھا اور ایک کربلا ہوتا ہوا. امام کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقِ کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا ادھر سے چلو، جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ کارواں کربلا کے لیے چل پڑا. ادھر پیغمبر کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت امام کی خبر ملی، بے چین ہو کے نکل پڑے مدینے سے، نکل پڑے بے چین ہو کر کے خبر سن کر کے. آئے کوفے، ان کا کوئی دوست تھا پرانا، اس کے ہاں قیام کیا، تھکان مٹائی، پھر اپنا غلام لے کے کوفے سے کربلا آئے. فرات میں غسل کیا، غسل وغیرہ کے بعد آئے قبر امام پر. پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے. جابر امام حسین سے بڑے ہیں، جابر نے بچپنا دیکھا ہے. جب قبر پہ نظر پڑی ہوگی جابر کا کیا حال ہوا ہوگا نہیں معلوم، لیکن روایت کہتی ہے آئے، اپنے آپ کو قبر امام پہ گرایا، بے ہوش ہوئے، کیا ہوا. بہرحال پھر جب تھوڑا بہتر ہوئے اپنی طرف سے زیارت پڑھنا شروع کی. تب امام جعفر صادق علیہ سلام اللہ علیہ زمانہ تو تھا نہیں کہ اماموں سے تھی. زیارت پڑھنا شروع کی اپنے حساب سے. پتہ نہیں کیا ہوا، پڑھتے پڑھتے رک گئے. قبر کو غور سے دیکھا، کہنے لگے حسین میں آپ کو بچپنے سے جانتا ہوں. اے حسین پتہ نہیں کتنی بار میں نے آپ کو سلام کیا ہے. اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور میرے کانوں نے آپ کی آواز جواب میں نہ. یہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے حسین، میں سلام کرتا ہوں جواب آپ کا میرے کان میں نہیں آ رہا ہے. اچانک اب ادھر وہ قافلہ چل چکا ہے امام کا. پرانے زمانوں میں سنا ہوگا جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھی. جابر نے آواز محسوس کی، غلام سے کہنے لگے جاؤ دیکھ کے آؤ، لگتا ہے کوئی قافلہ ہے، اگر ابن زیاد کا کارواں ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر دے دی میرا مولا آ رہا ہے چھوٹ کر کے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. گیا غلام کچھ دور دوڑتا ہوا، پھر واپس آیا، کہتا ہے جابر کیا ہے؟ جابر کیا؟ امام سجاد آ رہے ہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں پھوپھیوں کے ساتھ. واٹس ایپ چلاتے ہیں نا، فیس بک چلاتے ہیں نا، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد ہم جیسے آپ جیسے لوگ جاتے ہیں کربلا، جس سے جو ہو سکتا ہے کھڑا ہے آپ کے لیے.
कोई पैर दबा रहा है। बड़े बड़े अम्मामे लगाने वालों को देखा होगा आपने फोटो, बैठ के ज़ाहिर के जूते की पालिश कर रहे हैं। आज 1400 साल के बाद हम लोग जाते हैं, हर आदमी जिसकी जो हैसियत है ज़ाहिर की खिदमत के लिए खड़ा है। अल्लाहु अकबर, सगी बहन आ रही है, बेटा आ रहा है, रुबाब आ रही, इनके इस्तकबाल के लिए क्या है। शायद इस चीज़ को फील किया जाबिर ने। जाबिर अपने गुलाम से कहते हैं कि ले चल मुझको रास्ते में खड़ा कर, रास्ते में खड़ा कर दे। रास्ते में खड़े हो गए, कम से कम मैं ही अपने इमाम का इस्तकबाल कर लूँ। एक चीज़ आपको देखिए, जब आदमी पर पड़ती है ना तब वो एहसास होता है। काफ़ी दिन हुआ, 20-25 साल हो गए। मेरी एक बच्ची थी 4 बरस की, वो मर गई। तो मोबाइल नहीं था, जहाँ मैं खमसा पढ़ रहा था वो फ़ोन भी नहीं था, घर वालों को पता नहीं कि वहाँ क्या है नंबर को, तो हमको पता ही नहीं, दफन वफन भी हो गई। तो हम अपना खमसा पढ़ते रहे, ये ज़माना था। वो शाम को साहब फैज़ाबाद के लिए निकले, बनारस के लिए। फैज़ाबाद में गुंजे मजलूमिया की शब्बेदारी जो कल होने वाली है याद। तो स्टेशन पे एक साहब मिल गए, अबे तुम यहाँ घूम रहे हो? मैंने खैरियत, कभी तुम्हारी लड़की मर गई, तुम घूम रहे हो? हमने कहा क्या करें, रास्ते में शागन पड़ता। फिर मैंने कहा नहीं, अब शब्बेदारी के बाद तो दफन हो ही गई है, आज के बजाय कल चले जाएंगे घर। चले गए, वहाँ पहुँचे सीधे इमाम बाड़े में, फैज़ाबाद में। तो हर शहर में जहाँ आप रहते 1-2 से आदमी क्लोज हो जाता। कुछ नहीं साहब, कल शाम से इत्तला मिली है कि वसी हसन की लड़की मर गई, कुछ नहीं, चले जा रहे हैं मजलिस। जैसे ही इमाम बाड़े में घुसने लगे, वहाँ पब्लिक को पता चल चुका। तो एक बेचारे जो बड़े क्लोज थे वो आए मुसाफिहा करने के लिए। जैसे ही उनको देखा बेसाख्ता आंसू निकल गया। तब ज़हन ने काम किया, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? आदमी लाख परदेश में झेल ले, जैसे ही कोई अपना दिखाई देता है सब्र का बंधन टूट। मैं समझा लेंगे अपनी बात ना। अचानक एक ज़माने के बाद इमाम ने मदीने का आदमी देखा है, नाना का सहाबी देखा है। बोलिए क्या आलम हुआ हो। जैसे ही जाबिर पे नजर पड़ी, इमाम को सारा मंजर याद आने लगा। तारीख कहती है हजरत ने जाबिर का हाथ पकड़ा, आओ जाबिर तुमको बताता हूं कहाँ क्या हुआ। एक एक जगह हा होना कुतिलत रिजाल होना, जाबिर यहाँ हमारे मर्दों को कत्ल किया गया। हा होना ज़ुबिहत अतफाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़बा हुए। हा होना हुर्रिक़त ख़ियाम होना, ये वो जगह है जहाँ हमारे खैमे जलाए गए। हा होना सुबियत निसा होना, ये वो जगह है जाबिर जहाँ हमारी औरतों को असीर बनाया गया। एक एक जगह आप इंसाफ से बताइए, इमाम से बड़ा साबिर दुनिया में नहीं होता। जब इमाम हो के इस तरह एक एक चीज़ याद आ रही है तो बीवियों का क्या आलम होगा, ज़ैनब का क्या हाल होगा, बताऊँ आपको। जो लोग करबला गए हैं उनको अंदाज़ा है सबसे ज़्यादा ज़ाहिर कहाँ रुकता है आज, करबला में। मशहद 4 दिन, नजफ़ 4 दिन, काज़मैन 1 दिन 2 दिन, एक रात। सबसे ज़्यादा कहाँ रुकते हैं ज़ाहिर? 8 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन करबला में। हो गई ना बात। ये लोग कितने दिन रहे करबला में? अभी मैंने बताया 20 को पहुँचे थे, तो 20, 21, 22 आप 3 दिन कह सकते हैं, लेकिन 20 को किस वक्त पहुँचे? ज़ोहर के बाद पहुँचे, 2 बजे पहुँचे, 4 बजे पहुँचे, वो काउंट नहीं होगा ना। एक दिन पूरा 21 रहे हैं, 22 को तो चल पड़े। लेकिन चलिए मान लें मौला हम लोग जाते हैं करबला, 8-8 दिन रहते हैं, 10-10 दिन रहते हैं। मौला सगी बहन 2 दिन 3 दिन बस। और जब नहीं इमाम जवाब दे, इंसाफ से काम लो, पहले इनकी हालत देखो तब बात करो। अब हालत बताऊंगा आपको। रिवायत कहती इन बीवियों का आलम यह था, ये आती थी कब्र इमाम पर, हाय हुसैन कह के चीखती थी, अपने आप को गिराती थी, बेहोश हो जाती थी। और जब नहीं इमाम जवाब दें, अगर इनको इसी हालत पे छोड़ दिया जाए रोते रोते मर जाएंगी। लिहाजा इमाम ने कहा भाई इसको चलो, कोई नहीं रहेगा यहाँ।
محملیں تیار ہو گئی، قافلہ آما، زینب ذمہ داری ہے نا، دیکھا سب تو ہیں رباب نہیں ہے، تمام سمجھ گئیں، آئیں قبر امام پر، دیکھا رباب موجود ہے، رباب قافلہ جا رہا ہے، مدینے نہیں جاؤ گی؟ کہا آپ لوگ جائیے، مجھ کو یہیں رہنے دیجیے۔ امام کا حکم ہے۔ کہ ایک بات بتائیے بی بی، برا تو نہیں مانیے گا، بولو، آپ کے بھائی مارے گئے، بھتیجے، بیٹے، لیکن واپس جائیے گا مدینہ، عبداللہ ہے نا، میں کس کے لیے چلی جاؤں؟ ایک بیٹی قید خانہ شام میں چھوڑ کے آ گئی، بیٹا باپ کے سینے پر آئے، والی و والس کی خوارس کی قبر سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کے نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن مرحوم ابو العباس رضوی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔